نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام من أحب سنتي ومن أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قابل قدر حاضرین کرام اور مصلیان عظام، آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے. یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے ربیع الاول کا جس میں ٹھیک آج سے 1450 سال پہلے جب گلشن ارضی ایک ماتم کدہ بنا ہوا تھا، چاروں طرف ظلم و ستم کی 13 و تار گھٹاؤں کی حکمرانی تھی، ہر طرف جبر و تشدد کی تیز و تند ہوائیں چل رہی تھیں، کمزور لوگوں کا حق مار لیا جاتا تھا، کمزور لوگوں کا حق دبا لیا جاتا تھا، اور وہ اس میں تفاخر سمجھتے تھے، اسی میں وہ فخر سمجھتے تھے کہ ہم نے ایک دوسرے کا حق دبا دیا. وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم نے جو ہے کمزوروں کے اوپر ظلم و زیادتی کری. وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم نے جو ہے اپنے یہاں لوگوں کو غلام بنا رکھا. وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم نے جو ہے ہر طرف ظلم و ستم کی حکمرانی کر رکھی ہے. تو ایسے میں جہاں وہ دورہ ایسا تھا کہ جہاں پر ایک اللہ کا کوئی تصور نہیں تھا، وحدانیت اللہ کی کوئی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کعبہ جیسی مقدس جگہ جہاں پر 360 بت رکھے ہوئے تھے، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، یہ ربیع الاول کا مہینہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی ہوئی ہے اور آپ کی وفات بھی ہوئی ہے. تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو کعبہ کو خوشخبری دے دی گئی کہ اے کعبہ تجھے مبارک ہو، جہاں آج تیرے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، آج وہ ہستی پیدا ہو چکی ہے کہ ان 360 بتوں کو ایک ایک کر کے گرائے گا اور کہتا جائے گا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ حق آیا اور باطل چلا گیا. اور اس کے بعد وہ ہستی پیدا ہو چکی اس دنیا میں جس کی جو ہے ڈنکا پوری دنیا میں بجایا جائے گا، جس کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا، اور وہ ہستی پیدا ہونے والی ہے. کعبہ کو خوشخبری سنائی گئی، اور اس طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں. تو اس لیے یہ ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو اور اول کہتے ہیں پہلی بہار. گویا اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو بچانے کے لیے، ایک انسان کو خدا سے جوڑنے کے لیے، ایک انسان کو خدا سے رشتہ بنانے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، تاکہ وہ اس انسانیت کو جو ضلالت اور گمراہی میں بھٹکی ہوئی ہے، جہاں پر نفر و عداوت کے شعلے بھڑک رہے ہیں، جہاں پر لوگوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے خلاف اپنا علم بغاوت بلند کرا. جہاں پر کمزوروں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا تھا، وہاں پر جو ہے حق و انصاف کا جو ہے ایک پیمانہ قائم کیا، صداقت کا، عدالت کا ایک پیمانہ قائم کیا. جہاں پر لوگ جو ہے ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو محبت اور بھائی چارگی کا درس دیا. قرآن خود اس کی جو ہے وضاحت کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں
رحماء بینہم، کفار پہ تو بڑے سخت ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں اتنے رحم دل ہیں کہ ان سے زیادہ اور کسی کی مثالیں نہیں مل سکتی ہیں۔ تو اس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تمام کے تمام عیسائیت ایک جو ظلم تھا وہاں پر وہ ظلم ختم ہوا، جن کے آنے سے کسرا کا ایک آتش کدہ بجھا، جن کے آنے سے فارس اور اس کے وہ تمام چیزیں جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں ان کے جو ہے 14 کنگرے گر گئے۔ اس طرح ایک طرف سے یہ اعلان ہو چکا تھا کہ اب اس دنیا میں وہ ہستی پیدا ہو چکی ہے جن کا ڈنکا قیامت تک بجایا جائے گا۔ تو عزیز ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر کے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آتے تھے وہ تمام کے تمام کسی ایک قوم کے ساتھ خاص ہوتے تھے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہ پوری دنیا کے لیے ہیں، آپ تمام انسانیت کے لیے ہیں۔ اس طرح صحابہ کرام نے آپ کی تعلیمات کو پکڑا، آپ کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور پوری دنیا میں پھیل گئے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی فکر نہیں کری، انہوں نے اپنے جو ہے بیویوں کی فکر نہیں کری، اور انہوں نے جو ہے اپنی پرواہ نہیں کری، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کری، کیونکہ صرف اسی لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور ایک توحید کا ڈنکا پوری دنیا میں پھیل جائے۔ آپ دیکھیں یہ فاروق آباد ہے، یہاں کون سے صحابہ کرام آئے؟ نہیں آئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہاں پہنچی۔ اس کے علاوہ ہم تصور نہیں کرتے دنیا کے وہ جگہ جہاں پر کوئی گیا بھی نہیں ہوگا، لیکن آج وہاں پر بھی ہمارے جیسے لوگوں، داڑھی رکھنے والے، ٹوپیاں جن کے سروں پر ہوتی ہیں، وہ تمام لوگ موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچی۔ تو عزیز ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کو جو ہے بھٹکی ہوئی دنیا کو، ضلالت اور گمراہی والی دنیا کو انسان سیدھی راہ پر لائے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت دی، اپنی طریقت دی کہ ہماری سنت پر عمل کرے، ہماری طریقت پر عمل کر کے اپنی جنت کو بنائے، اپنی آخرت کو کامیاب کرے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ذرہ برابر بھی عمل نہیں کرتے۔ دعوے ہمارے اتنے بڑے ہیں، بلند ہیں کہ ہم جو ہے محب رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم سے بڑا کوئی عاشق نہیں، ہم سے بڑا کوئی محب رسول نہیں۔ لیکن یہ کیسا محب رسول ہے جس کے اندر نہ اپنے محبوب سے یعنی محبت کرنے والے کی کوئی اس کی فرما برداری نہیں ہے، زندگی میں ان کی کوئی سنتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، لیکن جو ہی 12 ربیع الاول آیا، 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی، فوراً جو ہے وہ اس نے جو ہے جھنڈے اٹھائے اور نعرے لگانے لگا کہ آج ہم سے بڑا کوئی محب رسول نہیں ہے۔ آج مجھے بتائیں عزیز ساتھیوں، کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس سے بڑا کوئی محب رسول نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا ایک عشق دیکھیں، صحابہ کرام کس طرح محبت رسول سے سرشار تھے، ان کی زندگیاں کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے فرما بردار تھیں۔ آپ ان کو اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو عزیز ساتھیوں پتہ لگا کہ صحابہ کرام سے بڑا کوئی محب رسول نہیں ہے، ان سے زیادہ کوئی عاشق رسول نہیں ہے، لیکن ہم صرف زبان سے دعویٰ کر دیتے ہیں۔ یقیناً محب رسول ایک ایمان کی علامت ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کوئی پکا سچا عاشق رسول نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کوئی پکا سچا اور فداکار نہیں ہو سکتا نبی کا، جب تک کہ وہ مجھے اپنی ذات سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، دنیا کی تمام چیزوں سے مجھے زیادہ عزیز نہ سمجھنے لگے، اس وقت وہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ایک ایمان کا جز ہے، ایک مکمل ایمان کی علامت ہے، لیکن کیا یہی ایک ہم زبان سے دعوے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے محب رسول ہیں، ہم سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہے؟ آپ کی اطاعت کہاں چلی جائے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوسری حدیث میں فرمایا، من احب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کری، ومن فقد احبنی، گویا اس نے مجھ سے محبت کری۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ دیا کہ سنت رسول کرنے والوں کو، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والوں کو بتایا، من احب سنتی، جس نے میری سنت کو پکڑا، جس نے میری شریعت پر عمل کرا، جس نے میری طریقت پر عمل کرا، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کری، فقد احبنی، اور جس نے مجھ سے محبت کری، کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری سنت پر عمل کر کے جب وہ اس دنیا سے جائے گا، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوگا، جب وہ اس دنیا کو کوچ کرے گا، آخرت میں وہ میرے ساتھ میں ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں ہم کتنا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں؟ جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا، اٹھائیں ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ سنتوں کا جنازہ ہم نکال رہے ہیں، سنتوں کی لاپرواہی ہم کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں اس پر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے محب رسول ہیں، ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے۔ یہ ایک پاگل پن کی بات ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی سنت رسول سے سجا لیں، ہم اپنی پوری زندگی محبت رسول اور اطاعت رسول سے مزین کر لیں۔ ہماری زندگی کا ایک دن 24 گھنٹے جس میں ہوتے ہیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ سنت رسول کے ساتھ گزرے، سنت رسول کے مطابق زندگی گزرے، خالی زبان سے دعوے نہیں ہیں۔ شاعر کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، اسی بات کو شاعر کہتا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی دوزخ بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی دوزخ بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت پر ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمیں سنت رسول کو لازماً پکڑنا ہوگا، کیونکہ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت کو پکڑ لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ قرآن اس کو خود بیان کرتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ہی لوگوں میں سے ایک ایسے رسول کو مبعوث فرمایا جو تمہارا ایک آئیڈیل ہے، جو تمہارا ایک نمونہ ہے۔ اگر تم نے اس کی نقل کری اور تم نے اگر اس کی جو ہے فرما برداری کری تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے ہے جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ قرآن کریم جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے بتا رہا کہ یہ تم سے بڑے کوئی آئیڈیل اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی نمونہ نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ آج ہم اپنا آئیڈیل کس کو بنائے ہوئے ہیں، آج ہم اپنا نمونہ کس کو پیش کرتے ہیں۔ اگر کوئی ناچنے والا ذرا سا ہمارے سامنے آ جائے، اس کے کپڑے کس طرح ہوں، اگر اس کے کپڑے اس طرح ہوں، اگر اس کے کپڑے بھی ڈریس اگر اس کی پھٹی ہو تو ہم نے بھی فوراً اس کی نقالی اتار لی، ہم نے بھی فوراً اس کی ڈریس کو پکڑ لیا اور ہم بھی آئے دن جو ہے نماز پڑھنے آئے تو ہمارے بھی ویسے ہی کپڑے ہیں۔ یہ کیسا ہے؟ آپ دیکھیں کتنی ساری چیزیں غیروں کی ہماری زندگی میں، غیروں کی ساری زندگی ہم اسی پر عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک پاکیزہ طریقہ، ایک نرالا طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرا سی سنت پر کس طرح جو ہمارے فائدے ہیں، کس طرح ہمارے لیے اجر و ثواب ہیں۔ نبی سے بڑا کون مشفق ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑا کون خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے یہ جتنے بھی یہ جو آپ بے حیا لوگ ہیں جو ٹی ویوں میں آتے ہوں، جو موبائلوں میں آتے ہوں، جو آپ کے سامنے آئیڈیل بننے کی کوشش کرتے ہوں، یہ صرف آپ کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کون مشفق ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے خیر خواہ ہوتے ہوئے قرآن خود اس کی جو ہے یہ وضاحت کرتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ، اور یہ بیان کرتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے خیر خواہ ہیں، تم سے جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یہ اس کے جو ہے ان کو شاق گزرتی ہے۔ آپ اس کا خود دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمولی سی سنت بتائی کہ آپ جب جوتا پہنیں تو جوتا پہننے سے پہلے اس کو جھاڑ لیا کرا کریں، بستر پر جب آپ سونے جائیں تو سونے جانے سے پہلے بستر کو جھاڑ لیا کرا کریں، کہیں پتہ نہ ہو کہ کون آ جائے اور کس طریقے سے وہ بستر کو یوں ہی جھاڑے سو جائے اور اس میں کوئی کیڑا ہو، کوئی زہریلا جانور ہو جس سے وہ اس میری امتی کو کاٹ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہمارے لیے جو ہے مشفق ہیں، آپ خود سوچیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہمارے لیے مشفق نہیں ہے، کوئی رحم دل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں، تبھی ہم حقیقت میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے محبت رسول کا حق ادا کر دیا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی محبت رسول والے ہیں، یا کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی عاشقان رسول ہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، شاعر کہتا ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے۔ اور شاعر اسی بات کو کہتا ہے کہ میری گفتگو بتائے میری زندگی کا مقصد، میری گفتگو بتائے میری زندگی کا مقصد، میرا چلنا پھرنا بولے یہ غلام مصطفیٰ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو پوری زندگی سنت رسول پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔